تو جو دوسرا طبقہ اس وقت خدمت خلق میں سب سے زیادہ کردار ادا کر رہا وہ ہماری افواج پاکستان ہے، وہ ہماری فوج ہے جو سرحدوں پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ مجھ سے لاکھ روپے لے لیجیے اور اپنی جان دے دیجیے، آپ دیں گے؟ اور بھائی آپ جان تو کیا دیں گے، آپ ایک انگلی کاٹ کے مجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 1 لاکھ تو کیا 1 کروڑ روپیہ بھی میں آپ کو دے دوں اور کہوں کہ ایک آنکھ مجھے دے دیجیے، آپ کہیں گے 1 کروڑ تو بہت کم ہے، آپ مجھے 10 کروڑ بھی دے دیجیے تو میں اپنی آنکھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنا ہاتھ دینے کے لیے، اپنا گردہ دینے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہوں۔ وہ لوگ جن کو ہم الزام دیتے ہیں، بہت سے الزامات ہماری فوج پہ لگائے جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ 20 30 40 50 ہزار کی تنخواہ کے بدلے میں کون اپنی جان دیتا ہے؟ بھائی یہ فوج، یہ جو ملک کی حفاظت کرتی ہے اور ہزاروں لاکھوں شہداء نے اس ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے بچوں کو یتیم کروایا، اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا، اپنے بوڑھے والدین کو بے یار و مددگار چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، آپ ان کو دولت کے ترازو میں مت تولیے۔ یہ اس ملک کا اثاثہ ہے، اس ملک کے خدمت گزار ہیں، اس ملک اور پاکستان کے ساتھ یہ لوگ وفادار ہیں، دل سے ان کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اور ان کی آج تک کی ملک پاکستان کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، ملک پاکستان، اس کی عوام، اس کی املاک کے تحفظ پر ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات یہ سرحدوں پر یہ جو نوجوان ہمارے اس ملک کے تحفظ کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو شہداء اس ملک پر اپنی جانوں کو قربان کر کے قبروں کی پاتال میں اتر گئے، مالک کائنات اپنے خزانوں سے ان کو بہترین اس کا بدلہ عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو کیا کرے، اس کا دنیا آخرت کے اندر بہترین بدلہ عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اس معاشرے کے 2 بڑے طبقات، ایک علماء کرام جو ہمارے نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، اور ایک افواج پاکستان جو ہماری جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں، دونوں سے محبت کرنے کی، دونوں کی قدر کرنے کی، اور دونوں کی ہر اعتبار سے مدد اور سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔